اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے حقیقی قصے کے بارے میں بات کریں گے کہ جسے سننے کے بعد ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ تو وہ حقیقی قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا۔ ناظرین، ویڈیو چلتی رہے گی۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے فرزندان آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ نظام زندگی بالتدریج ترقی کرنے لگا جس دن حضرت حوا نے اپنے فرزندوں کو جنم دیا تھا۔ یہ وہ فرزند تھے جنہیں اپنی ماں اور باپ کی خوش نصیبی کا معجب بننا تھا۔ ان میاں بیوی کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ روئے زمین پر اپنے جگر گوشوں کو پھلتے پھولتے دیکھیں۔ پہلے کی تمام پریشانیوں کے بعد لازم تھا کہ اب وہ خوش ہوں اور ان کے دل مسرت سے مالا مال ہو جائیں۔ 2 بار حاملہ ہونے میں حوا نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ پہلی دفعہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری دفعہ حابیل اور اس کی بہن دنیا میں آئی۔ دونوں بھائیوں نے اپنے والدین کے زیر سایہ پرورش پائی، حتیٰ کہ زندگی کی بہار اور جوانی کی نشانیاں ان میں ظاہر ہونے لگیں۔ دونوں بھائیوں کے دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے اور کامیابی اور امن و سکون نے اس خاندان پر اپنا سائبان تان رکھا تھا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان دونوں بھائیوں میں مردانگی کے جذبات بیدار ہو گئے اور ان کے دلوں میں مناکحت کی خواہش کروٹ لینے لگی۔ خدا تعالی نے روز اول ہی سے یہ چاہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کو دنیا میں آزمایا جائے، وہ اس طرح کہ ان کی دولت اور اولاد بڑھتی جائے اور ان کے دم قدم سے زمین تر و تازہ اور آراستہ ہو جائے۔ تقدیر کے قلم نے انسان کی قسمت جو متعین کی تھی کہ سب لوگ ایک جیسے نہ ہوں، نیز یہ لازم قرار دیا کہ انسان تعداد میں بڑھ جائیں اور صورت، نوع، خلقت اور خوش نصیبی و بد نصیبی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ اس لیے خدا تعالی نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے ہر ایک کی تزویج دوسری کی بہن سے کر دیں، یعنی ایک کا نکاح دوسری بہن سے کر دیا جائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے فرمان کے بارے میں اپنے فرزندوں کو بتایا تو انہیں امید تھی کہ وہ اس کو کسی چوں چراں کے بغیر مان لیں گے۔ ان کا یہ خیال درست تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ان کے ایک بیٹے کی خود غرضی اور سرکشی اس کو بدبختی کے گڑھے میں نہ دھکیل دیتی تو باپ کی یہ آرزو ضرور پوری ہو جاتی۔ جب حضرت آدم نے اپنے دل کی بات بیٹوں کو بتائی تو قابیل نے اس کا برا مانا اور اس نے باپ کے فیصلے کی اس لیے مخالفت کی کیونکہ جو لڑکی اس کے بھائی کو ملنے والی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور اس تقسیم پر راضی نہ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا نکاح اس لڑکی سے کیا جائے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حسن و جمال ایک تیز جکھڑ کی مانند ہے جو انسان کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیتا ہے اور پھر اس کو ادھر ادھر پٹکتا رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ اسے تباہی اور موت کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ اس معاملے میں بھی حسن و جمال ہی نے ان دونوں بھائیوں میں تفرقہ ڈالا اور غصہ و نفرت پیدا کرنے کا موجب بن گیا، یہاں تک کہ اس نے ان میں سے ایک کو باپ کے حکم سے سرتابی کرنے اور پیمان توڑنے پر آمادہ کر دیا۔ ایسا پریشان کن خیالات کہ جن کی ہرگز توقع نہ تھی وہ مہربان باپ کے دماغ میں طوفان کی مانند منڈلانے لگے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام 2 چیزوں کے متعلق سوچ رہے تھے۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے بیٹے کی خواہش کے مطابق عمل کریں، اور دوسری یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں پیدا ہونے والے اس اختلاف کا سدباب کریں۔
لہٰذا خداوند متعال نے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے کہ حابیل جو ایک راست باز اور ثابت قدم تھا، اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور اس کے بھائی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کا حکم نہیں مانا تھا، اور اس نے قربانی بھی خلوص نیت سے پیش نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ وہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں ایک پہاڑ پر لے جائیں، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی لہٰذا اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ خدا کے حکم کے مطابق حضرت آدم نے اپنے دونوں بیٹوں کو طلب کیا اور انہیں ہدایت کی کہ ان میں سے ہر ایک پروردگار عالم کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، پس جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اپنے دل کی مراد پا لے گا۔ حابیل اپنے جانوروں میں سے ایک اونٹ یا بھیڑ لے آیا، اور قابیل نے اپنے کھیت کی بالیوں کا ایک گٹھا پیش کیا۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک یہ آس لگا کر بیٹھ گیا کہ قرعہ اسی کے نام نکلے گا اور مقابلے میں اسی کی جیت ہوگی۔ قابیل عجیب پریشانی میں مبتلا تھا، کیونکہ امید کی روشنی اس کے دل سے بجھ گئی تھی۔ دشمنی کی آگ اس کے سینے میں بھڑکنے لگی اور اس کی برائی ظاہر ہو گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو ڈرایا دھمکایا اور کہا، میں یقیناً تمہیں مار ڈالوں گا تاکہ میں تمہاری خوش نصیبی اور بد نصیبی کو نہ دیکھوں، یہ نہ ہو کہ تمہاری مراد بر آئے اور میں زخم خوردہ احساسات اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ حابیل نے بڑی خوش روئی کے ساتھ اسے جواب دیا، بھائی جان، بہتر تو یہ ہے کہ آپ سبب مرض کی تشخیص کریں اور اسے دور کریں، پھر خوش قسمتی کے راستے کو پہچانیں اور اس پر چلیں، کیونکہ خدا تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے علاوہ کسی کا عمل قبول نہیں کرتا۔ حابیل ایک ایسا شخص تھا کہ جسے خدا نے قوی عقل اور صحت مند جسم عطا کیا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو خدا تعالیٰ کی امانت کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اسے حکمت خداوندی کا تحفہ دیا گیا تھا، اور وہ خدا کی خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم سمجھتا اور ماں باپ کی فرما برداری کرتا تھا۔ حابیل کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی، اور وہ اپنے اندر ایک باطنی قوت کی موجودگی کو محسوس کرتا تھا۔ اسی وجہ سے مغرور، گمراہ، خود غرض اور سرکش قابیل کی دھمکی کا اسے کوئی غم نہ تھا، اور اس نے اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے خلاف کوئی برا ارادہ نہیں کیا، اور کبھی اس سے برائی کرنے کا خیال تک بھی اس کے دل میں نہ آیا، کیونکہ پاک پروردگار نے ابتدائے خلقت میں ہی اسے نیک خوب بنایا تھا، اور وہ ہمیشہ خدا سے ڈرتا رہتا تھا۔ اب حابیل نے اپنے بھائی کو نصیحتیں شروع کر دیں کہ شاید اسی کی باتیں اس کے دل سے کینہ کی بیماری کو دور کر سکیں۔ اس نے قابیل سے کہا، بھائی جان، آپ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہے وہ ایک بڑا گناہ ہے۔ آپ کا عقیدہ غلط اور حقیقت سے دور ہے، اس لیے مناسبت یہی ہے کہ آپ خدا تعالیٰ سے معافی مانگیں اور گمراہی سے باز آ جائیں۔ لیکن اگر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا ہے اور واقعی اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، تو میں گناہ میں آلودہ ہونے اور دل کے سیاہ ہونے کے خوف سے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ پس آپ نے یہ گناہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو آپ کی جو مرضی ہے کر لیں، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ حابیل کی زندگی کا ہرا بھرا درخت گر پڑا، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا جب اس کے بھائی نے یعنی قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا اور گناہ کا ارتکاب اپنے ذمہ لے لیا، اور جس طرح وہ اپنے باپ کی نظروں میں بسا تھا اسی طرح اوجھل بھی ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے گم ہو جانے سے حضرت آدم کو بے حد پریشانی ہوئی، اور وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے قابیل سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اپنے باپ کو بڑی بے وقوفی اور بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا کہ میں کوئی اس کا نگہبان تو نہیں تھا۔ اب حضرت آدم سمجھ گئے تھے کہ ان کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ انہوں نے رنج و غم کے عالم میں خاموشی اختیار کر لی، اور جو آگ بیٹے کے گم ہو جانے کی وجہ سے ان کے سینے میں سلگ رہی تھی اسے خاموشی کے ڈھکنے کے ساتھ ڈھانپ لیا۔
حابیل وہ انسان تھا جو روئے زمین پر مارا گیا، اور قابیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے بے جان جسم کو کیا کرے۔ اس نے اسے ایک بوری میں ڈالا اور اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ وہ بے حد مضطرب اور غمگین تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ اس نے باطن میں بھائی کی محبت اور محبوب کی چاہت کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے وہ رات بڑی پریشانی میں گزاری۔ ادھر غم کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی اسے گھیرے ہوئی تھی۔ اس حال میں قابیل اپنے بھائی کی میت اٹھائے تھک گیا، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ یہی وہ مقام تھا جب یہ لازم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہو تاکہ اس جسم کا احترام محفوظ رہے اور مردوں کے بارے میں دوسروں کی ذمہ داری واضح ہو جائے، نیز آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قدر و منزلت بھی قائم رہے۔ پھر یہی وہ مقام تھا جب یہ لازم ہو گیا کہ وہ مغرور اور بے عقل نوجوان قابیل بھی ایک سبق سیکھے، چونکہ وہ خدائے تعالیٰ کی وحی اور الہام کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ کوے کا شاگرد بنے تاکہ وہ اس ناپسندیدہ سیاہ پرندے کے مقابلے میں اپنی عقل کی کوتاہی کو سمجھے، اور یہ دردناک سبق سیکھنے کے بعد کہ جو اس نے بڑی ذلت و خواری سے سیکھا ہے وہ اپنی شخصیت کی پستی کو دیکھ لے۔ تب خدا تعالی نے قابیل کے سامنے 2 کوے بھیجے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر اپنی چونچ کے ساتھ زمین کھودی اور دوسرے کوے کا مردہ جسم اس میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی۔ اس موقع پر قابیل نے پریشانی اور حسرت میں ڈوبے ہوئے اپنے آپ کو کہنے لگا کہ افسوس، کیا میں اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کا جسم مٹی کے نیچے چھپا دیتا۔ تو چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کوے کی نصیحت کے مطابق قبر کھودی اور اپنے بھائی کو وہاں پر دفن کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد میں رکھے اور تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اس قصے کو اپنے لیے باعث عبرت بنائے۔ آمین ثم آمین۔